حلوے کی خوشبو۔ کئی زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑا بازار تھا جس کے اطراف میں کئی قصبے آباد تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق بازار کا کاروباری زندگی اپنے عروج پر تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے اور اپنی ضروریات کی چیزیں خرید رہے تھے۔ بازار میں ایک حلوائی اپنی دکان کے باہر حلوہ بنا رہا تھا اور وہ زور زور سے کڑھائی کے اندر کفگیر چلا رہا تھا۔ لوگ اس کی دکان کے پاس سے گزرتے اور کچھ لوگ لمحہ دو لمحہ کے لیے اس کی دکان کے پاس ٹھہر بھی جاتے۔ حلوے کی خوشبو پورے بازار میں پھیل رہی تھی۔ ایک کونے سے بازار میں ایک کسان داخل ہوا اور جب وہ حلوائی کی دکان کے پاس پہنچا تو اس کو حلوے کی خوشبو نے محصور کر دیا۔ اس کی بھوک چمک اٹھی اور وہ وہاں کڑھائی کے سامنے لمحہ بھر کو کھڑا ہوا۔ ایک دو لمبی سانسیں لی، حلوے کی خوشبو کو سونگھا اور آگے بڑھ گیا کیونکہ اس کے پاس حلوہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اچانک حلوائی کے دل میں نہ جانے کیا آئی۔ اس نے کفگیر کو چھوڑا اور کسان کا گریبان پکڑ کر بولا، میرے حلوے کی خوشبو سونگھنے کے پیسے نکالو۔ کسان: بھائی کیا ہوا؟ میں نے تو حلوہ کھایا ہی نہیں، صرف حلوے کی خوشبو سونگھی ہے۔ خوشبو سونگھنے کے کون سے پیسے؟ حلوائی نے کسان کا گریبان اور مضبوطی سے پکڑا اور ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے بولا، تو یہاں کتنی دیر سے کھڑا ہے؟ حلوہ پک رہا ہے، خوشبو اٹھ رہی ہے، تو کتنی دیر سے یہاں کھڑا حلوے کی خوشبو سونگ رہا ہے؟ مجھے اس کی خوشبو سونگنے کے پیسے دے۔ بھائی بھلا خوشبو سونگنے کے پیسے بھی ہوتے ہیں؟ یہ خوشبو اصلی گھی کی ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے۔ گھی کیا مفت میں آتا ہے؟ جلدی سے پیسے نکال، نہیں تو مار مار کر تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ حلوائی بضد تھا کہ وہ حلوے کی خوشبو سونگنے کے پیسے لے گا، جبکہ کسان کہتا تھا کہ خوشبو سونگنے کے کون سے پیسے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا یہ جھگڑا دیکھ کر وہاں اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر میں بھیڑ میں رش میں شور اٹھا، قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب آ گئے۔ لوگوں نے قاضی صاحب کو راستہ دیا۔ جب قریب آ کر انہوں نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی اچانک کسی کے حق میں فیصلہ نہ کر پائے۔ اچانک مجمع میں سے ایک آواز آئی، قاضی صاحب، اگر آپ اس کیس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو اس کا فیصلہ میں کر دوں۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ کس کی آواز ہے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ ایک میلا کچیلا سا نیم پاگل شخص تھا۔ اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ وہ رات میں بازار میں کسی بھی دکان کے آگے سو جاتا تھا اور جو کچھ لوگ اسے کھانے کو دیتے کھا لیتا۔ قاضی صاحب بھی اس کی حالت دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ یہ دیوانہ کیا فیصلہ کرے گا، مگر وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنے سے عاجز تھے۔ مشکل وقت تھا، انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ ہاں ہاں ضرور، اگر تم اس مقدمے کا فیصلہ کر دو تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ ہاں بھائی حلوائی، تمہارے حلوے کی خوشبو کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 10 سکے بنتے ہیں، 10۔ دیوانے نے قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے 10 سکے ادھار دے دیجیے۔ قاضی صاحب نے اسے 10 سکے دیے۔ اس نے ان سکوں کو ایک برتن میں ڈالا اور حلوائی کے سامنے بجایا۔ پھر حلوائی سے بولا، سکوں کی آواز سنی؟ بالکل سنی۔ کسان نے تمہارے حلوے کی خوشبو سونگھی تھی، تم نے سکوں کی آواز سن لی، اس طرح حساب برابر۔ دیوانے نے سکے واپس کیے اور ہنستا ہوا چلا گیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ جو مقدمہ قاضی صاحب حل نہ کر سکے وہ ایک پاگل شخص نے چٹکیوں میں حل کر دیا۔